ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اور شرک کے علاوہ جو چیزیں ہیں اللہ ان کو چاہے جس کو چاہے معاف کر سکتے ہیں۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو آدمی شرک کرے گا وہ دور کی گمراہی میں جا گرا۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ، یہ لوگ اللہ کے علاوہ صرف ماداؤں کو، مؤنثوں کو پکارتے ہیں، عورتوں کو، اور نہیں پکارتے ہیں مگر اس شیطان کو جو مردود ہے، جسے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، جس پر اللہ کی لعنت ہے، سرکش شیطان کو یہ پکارتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس آیت شریفہ کا؟ مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین اللہ کے علاوہ جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ سب کے سب معبود ان کے مؤنث ہیں، عورتیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مثلاً بت تھے اس زمانے میں، لات، عزا، منات، یہ سب مؤنث کے نام، جیسے دیویاں ہوتی ہے اس زمانے میں، دیویوں کے نام ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اس طریقے سے اس زمانے میں بھی جنہیں کی یہ پوجا کیا کرتے تھے تو وہ سب کے سب مؤنث ہی تھے، عورتوں کی تصویریں تھیں، لات، عزا، منات، یہ سب۔ اور ایسے ہی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو تم مؤنث کا درجہ کم تر رکھتے ہو، مؤنث کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، عورت کی تمہارے دل کے اندر کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں ہے، تم اسے ایک گھٹیا قسم کا انسان سمجھتے ہو، اور ادھر تمہاری عقل پر یہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ تم نے اپنا معبود بنایا تو معبود بھی عورتوں کو بنایا۔ ویسے تو ایک طرف تم عورتوں کو بالکل گھٹیا اور کمتر سمجھ رہے ہو، اور معبود جب بنا رہے ہو لات، عزا، منات، تو وہ تو تصویریں عورتوں کی ہیں، وہ دیویوں کو پوج رہے ہیں، ویسے عورت کی قدر نہیں کر رہے، اور ویسے پوج رہے ہیں تو عورت کی پوج رہے ہیں۔ کیا تمہاری عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے؟ اور حقیقت تو یہ کہ تم اصل میں شیطان کو پکار رہے ہو، جس پر اللہ کی لعنت۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، شیطان نے جب اللہ نے اس کو جنت سے نکالا تو ایک چیلنج کیا تھا اور یہ کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ضرور بالضرور لے کر رہوں گا تیرے بندوں سے اپنا مقررہ حصہ، میں ضرور بالضرور لے کر رہوں گا تیرے بندوں سے اپنا مقررہ حصہ، اللہ سے۔ اور اللہ سے اس وقت دعائیں بھی کی تھی شیطان نے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے، مجھے موت ہی نہ آئے، تو اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کر لی۔ تو علماء نے لکھا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ جو خطبے میں بھی آیت شریفہ پڑھی جاتی ہے، اپنے پروردگار سے مانگو، اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میرے سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی شرط نہیں، حتیٰ کہ مومن ہونا بھی شرط نہیں، کافر کی بھی دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں، اور شیطان کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ با وضو ہونا بھی شرط نہیں، با غسل ہونا بھی شرط نہیں، بے غسل بے وضو جس حال میں چاہے کھڑے بیٹھے لیٹے جس حالت میں اللہ سے دعا کرے گا اللہ قبول کر لیں گے، کوئی شرط نہیں۔ ہاں دو چیزیں ہیں، وہ شرط نہیں، دو معنی، دو رکاوٹیں ایسی ہیں، ان رکاوٹوں کو ختم کرنا ضروری ہے، انہیں شرطیں نہیں کہیں، وہ دو رکاوٹیں ختم کرنا ضروری ہے۔ ایک کیا؟ ایک یہ کہ کھانا پینا حلال ہو، لباس حلال ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سے بندے ہیں جو بڑے بڑے سفر کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ہاتھ لمبے چوڑے کر کے یا ربی یا ربی، حالانکہ ان کا کھانا حرام، پینا حرام، ان کا لباس حرام، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت میں جو رکاوٹ بنتا ہے وہ مال حرام بنتا ہے، کھانا ہو مال حرام، پینا ہو، لباس ہو۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے ایک تو یہ بات کہ اس معنی کو ختم کرے، اپنا کھانا پینا حلال، تجارت حلال ہے، اور دوسرا یہ کہ لاپرواہی کے ساتھ دعا نہ کرے، یہ بھی معنی ہے۔ دھیان اور توجہ اللہ کی طرف کر کے کسی بھی حالت میں دعا کرے گا تو انشاءاللہ وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ تو شیطان نے دعا کی تھی وہ قبول ہوئی، اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا، وہ مقررہ حصہ کیا؟ آگے اس کی تفصیل ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ،
میں انہیں گمراہ کروں گا عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی۔ میں یہ شیطان نے اللہ کے سامنے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اللہ بچائے کہ میں ان کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا، عقائد میں بھی ان کے عقیدے خراب کروں گا۔ آج کل بڑا فتنوں کا دور ہے، عقیدے کی حفاظت، ایمان کی حفاظت ایک بڑا مشکل کام بنتا جا رہا ہے۔ ہر دن نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، نئے نئے باطل فرقے وجود میں آ رہے ہیں، اور وہ ہماری نئی نسل کو اپنی زد میں لے رہے ہیں، وہ ان پر حملہ کر رہے ہیں، ان کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ قادیانیوں کی تو پوری کوشش جاری ہے، اور بھی طرح طرح کے فتنے فرقے۔ تو ہمیں اپنے بچیوں پر بہت نگرانی کی ضرورت ہے ہر اعتبار سے۔ پچھلے ہفتے بھی تفصیل سے بتلا دیا، ان کا رہن سہن، بات چیت، ان کا قدم کہاں جا رہا ہے، اس پہ پوری نگرانی رکھیں۔ ان کے عقائد کی، ان کے اعمال کی کیا کتاب وہ پڑھ رہی ہے، موبائل میں کہیں کچھ کتابیں انہوں نے اس طرح کی حدیثیں نکال رکھی ہے، قرآن بھی ایسے چھپوا دے، کہتے قرآن ہی تو ہے، ہمارے قرآن کو کہ نیا قرآن لے لو، آپ یہ قرآن ہمیں دے دو، اس طرح لے جا رہے ہیں، اپنے قرآن قادیانی دے کر جا رہے ہیں۔ تو اس طرح بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں ضرور بھی ضرور ان کو گمراہ کروں گا، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، اور میں انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں حکم کروں گا، پس وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان کاٹیں گے، اور میں ان کو حکم کروں گا وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ جانوروں کے کان کاٹیں گے، جیسے کفار و مشرکین یہ بتوں کے نام پر جانوروں کے کان چیر کر کاٹ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سے مسلمان بھائی بھی جانوروں والے اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس بھینس کا بچہ زندہ نہیں رہ رہا، اس کا تھوڑا سا کان کاٹ دو زندہ رہ جائے گا۔ یہ سب شرک ہے، شیطانی کام ہے۔ موت اور زندگی اللہ کے قبضے میں ہے، کان کاٹنے میں، کان چیرنے میں زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو یہ شرکی یا شیطانی کام ہے، اس طرح کے کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ اور شیطان نے کہا تھا کہ میں حکم کروں گا انہیں، وہ میرے حکم کے مطابق تیری پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ بہت سے لوگ بدن پر کچھ گدوا لیتے ہیں، نام گدوا لیا، کچھ بنوا لیا، یہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنا ہے، جو ناجائز ہے، حرام ہے۔ نام گدوانا، کچھ بھی لکھوانا، چاہے اللہ ہی لکھوا رہا ہے بدن پر، یہ گودنا حرام ہے۔ حدیث شریف میں بھی مذمت آئی ہے، قرآن نے اس کو شیطانی کام بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں بہت سی فیشن کے لیے اللہ نے جیسے دانت بنا دیے ان میں فاصلے کراتی ہیں تاکہ ہم خوبصورت نظر آئیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ ایسے ہی جو بال ہیں، چہرے پر کوئی ایک آدھ بال ہے اور اس سے بدنما نہیں لگ رہی ہے، یہ بھور ہے ہلکے ہلکے سے، تو ان کو بنوانا اور یہ سب کرانا، یہ بھی سب شیطانی کام ہے، تغییر فی خلق اللہ میں داخل ہے۔ اب جب لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، اس وقت میک اپ جو کیا جاتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب شیطانی کام۔ تو پھر ایسے شادیوں میں سکون برکت کہاں ملے گا؟ شروع کے دن ہی جب شادی ہو رہی ہے، سارے شریعت کے خلاف کام، اور ہفتوں 2 ہفتے ایسے گزر جاتے ہیں لڑکی نماز کے قریب ہی نہیں جاتی کہ میک اپ خراب ہو جائے گا، تو پھر کہاں اس شادی میں سکون ملے گا، کہاں اولاد نیک ہوگی؟ ہونا تو یہ چاہیے، علماء نے لکھا ہے ایسے وقت میں ودا کرو لڑکی کو کہ نماز جماعت سے نہ چھوٹے، مہمانوں کی نماز کا اہتمام، اور وہ لڑکی مہینوں نہیں نماز پڑھتی۔ تو اسے ہم سنانے کا منشا ہے، ہم تھوڑے بہت جتنے بھی ہیں ہم خود تو عمل کریں، اس پر کوشش کریں، پھر آگے بات جائے گی، اللہ تعالیٰ جہاں تک چاہیں گے پہنچائے۔ تو پتہ نہیں کس کے ایک کے کرنے سے کتنوں کو ہدایت مل جائے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے اس میں داڑھی کاٹنا بھی داخل ہے۔ اللہ نے چہرے پر داڑھی بنائی ہے، اور داڑھی سے انسان بدنما نہیں لگتا ہے، تو جو آدمی داڑھی کاٹ رہا ہے وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی پیدا کر رہا ہے، جو انتہائی سنگین جرم ہے اور ایک شیطانی کام ہے، اسے بھی سوچیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ یہ سب شیطانی کام تھے، ان کاموں کو وہی کرے گا جو شیطان کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہے، اور جس آدمی نے شیطان کو اپنا دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ فرماتے ہیں وہ کھلے نقصان میں جا گرا۔
فقد خسر خسرانا مبینا۔ اللہ کو چھوڑ کر جس نے شیطان کو اپنا دوست بنایا، شیطانی کام کیے، تو وہ تو کھلے